ریسنٹلی ایک پاکستان کے بہت بڑے یوٹیوبر کی شادی ہوئی ہے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اس پر ویڈیو بنا کر ویوز لینا نہیں ہے۔ اس کی شادی کی جو رسومات دکھائی گئی ہیں، ایک ایک فنکشن کو کور اپ کیا گیا ہے، اور جس طرح سے ہمارے بچوں کے ذہنوں سے کھیلا گیا ہے، میں چپ نہیں رہ سکی۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا ہے۔ بے تحاشا لوگوں کو بلا کر ناچ گانا، فضول خرچی اور بے حیائی دکھائی گئی ہے، اور اس سب سے ہمارے مڈل کلاس گھرانوں کے بچوں میں جو احساس کمتری پیدا کیا گیا ہے، اس کو میں اپنے گھر میں بھی دیکھ رہی ہوں۔ میرا بڑا بیٹا جس کی عمر 21 سال ہے، کل میں نے اس سے اس شادی پر ہونے والی پیسوں کی بے قدری پر ڈسکشن کی تو میں پریشان ہو کر رہ گئی۔ میرا بیٹا اس یوٹیوبر کا فالوور ہے اور بہت شوق سے اس کے کرنج فیملی ولاگز دیکھتا ہے۔ اس کی نظر میں جو خرچہ کیا گیا اور جس طرح پیسہ اڑایا گیا وہ غلط نہیں تھا۔ اس کے مطابق کروڑوں کمانے والے کا اپنی خوشیوں کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرنے کا پورا حق بنتا ہے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ اسلام میں اس سب کی ممانعت ہے، ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا، یہ جو ایسے لاکھوں کروڑوں اڑا رہے ہیں، یہ کسی غریب کی مدد کر کے اس کی دعا لے لیتے اور اپنی شادی میں برکت پیدا کرتے، تو اس نے کہا کہ وہ ہر مہینے بہت لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اب سارا پیسہ تو غریبوں کو نہیں دیا جاتا نا۔ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ تو میں نے اسے ایک مرتبہ پھر ٹوکتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری شادی اسلام کے مطابق کروں گی، مسجد میں نکاح کے بعد رخصتی اور پھر ولیمہ ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میری شادی پر بھی یہ سب رسمیں ہوں گی اور آپ اس میں پلیز چپ رہنا، یہ میری شادی کی خوشی ہے اور آپ اس میں منع نہ کرنا۔ میں اس وقت سے سوچ رہی ہوں کہ اس عمر کے بچے کی سوچ جو ان ولاگز نے پختہ کر دی ہے، اس کو کیسے بدلوں۔ اب نہ تو میں اس کو مار سکتی ہوں اور نہ غصہ کر سکتی ہوں، اور نہ ہی آج کل کی اولادیں وہ اولادیں ہیں جو والدین سے ڈر کر ان کے فیصلوں کے آگے سر جھکا لیتی تھیں، کیونکہ ہم والدین سے ڈرنے والی آخری اور اولاد سے ڈرنے والی پہلی پیڑھی ہیں۔ آج کل اولاد کو کچھ کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ ان کو یہ بات بری نہ لگ جائے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کیا میں واقعی غلط ہوں؟ اسلام کے طریقوں پر چل کر ہمیں شرمندگی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اسلام کے فالوورز ہونے کے باوجود ہمیں اس کے طریقوں پر چلنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ کیوں ہم مغربی معاشرے سے اتنا متاثر ہیں کہ ہم اپنی ہر خوشی، ہر غم کو ان کے طریقوں پر، ان کی رسموں پر عمل کرتے ہوئے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اسلام میں تو کافروں سے متاثر ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارے نبیوں نے، پیغمبروں نے تو جب اسلام کو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تھا تو انہوں نے شروعات اپنے ہی گھر سے کی تھی۔ ان کا جہاد ان کے گھروں سے سٹارٹ ہو گیا تھا۔ میں اپنے آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ کیا مجھ میں اپنے گھر والوں کے خلاف جہاد کرنے کی طاقت ہے؟ میں نے جب اسلام کو سمجھنے کے بعد اس پر چلنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ سب سے پہلی تنقید اپنے ہی گھر سے ہوتی ہے۔ میں نے حجاب کرنا شروع کیا اور خاندان میں ایک شادی پر حجاب کرنے کا فیصلہ کیا تو اس فیصلے میں کوئی میرے ساتھ نہیں تھا۔ میری امی، میرے بہن بھائی، میرے میاں اور بچوں سمیت سب رشتہ داروں نے مجھے پاگل، بے وقوف اور نہ جانے کیا کیا کہا کہ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، عنقریب اسے پاگل خانے داخل کروانا پڑے گا۔ کیا واقعی میرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیوں شادی کے موقع پر ہر طرف پھیلی ہوئی بے حیائی میں حجاب کیے ہوئے میں ہی تنقید کا نشانہ بن رہی تھی؟ لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے کچھ غلط کام کیا ہو۔ کیا میں مسلمان ہوں؟ لیکن میں نے اس وقت اپنی پوری طاقت لگا کر سب کے خلاف جہاد کیا تھا، اور میں دلی سکون میں تھی کہ اللہ کے حکم پر چلنے سے گھبرا کر میں نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ لیکن جب ہم اسلام کو سمجھ کر اس کے اصولوں پر چلنا شروع کرتے ہیں تو ہر قدم پر چیلنجز ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ایمان لانے کے بعد تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ بس ویسے ہی آزمائشیں قدم قدم پر میرے ساتھ ہیں۔ جب ہم اسلام کے مطابق چلتے ہیں، قرآن ہماری زندگی میں کھلتا ہے تو دل کرتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی اسے سمجھیں، ہمارے لو ونز، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، میاں، بچے، سب رشتہ دار، سب کو ہم سمجھائیں کہ اس مادی زندگی کے پیچھے اللہ کو ہر قدم پر ہم کتنا ناراض کرتے ہیں۔
لیکن اس کے لیے بھی ہمیں صبر سے کام لینا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن ہماری زندگی میں کھلا ہے، ان کی زندگی میں نہیں۔ تو ہمیں ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ اس پر بھی ورک کرنا ہوتا ہے۔ اور میں صبر کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ میں اس جہاد میں پیچھے نہ ہٹوں اور اپنے سب پیاروں کو بھی دین کی سمجھ دے سکوں۔ آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔